نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل ہم اپنی طبیعتوں کے اندر اور مزاجوں کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزوں کی کمی محسوس کرتے ہیں، وہاں ایک اہم چیز اور اہم عنصر جس کا ہونا ہم سب کے لیے باعث کامیابی تھا کہ ہم سارے کے سارے اس چیز کے ہونے کی وجہ سے ظفرمندی کی سیڑھیوں پر چڑھنا ہم سب کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا۔ اس لیے اس چیز کا ہماری طبیعتوں کے اندر پیدا ہونا انتہائی ضروری، اور وہ کیا ہے؟ میچورٹی، سنجیدگی۔ آج مردوں کے اندر میچورٹی نظر نہیں آتی، عورتوں کے اندر سنجیدگی نظر نہیں آتی، ہماری اولادوں کے اندر یہ صفت موجود نہیں۔ یاد رکھیے گا، میچورٹی ایک انسان کی شخصیت کا وہ ایک عظیم پہلو ہے جو وقت، تجربے اور شعور سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی میچورٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں بعض لوگ کم عمری کے اندر ہی میچور ہو چکے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے ہو کر بھی بچے کے بچے ہی رہتے ہیں، کیونکہ میچورٹی کا تعلق جو ہے انسان کے جسم کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی عمر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میچورٹی اور سنجیدگی کا تعلق انسان کے ذہن کے ساتھ، انسان کے جذبات کے ساتھ ہے، انسان کی عقل کے ساتھ ہے، انسان کے شعور کے ساتھ ہے۔ جس کی جتنی عقل کامل ہوتی ہے، جس نے اپنے شعور کے اوپر جتنا کام کیا ہوتا ہے، جو اپنے جذبات کو صحیح طور پر استعمال کرنا سیکھتا ہے، جو اپنے ذہن کو جتنا تیز استعمال کرنا سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ہی میچورٹی عطا فرماتے ہیں اور سنجیدگی عطا فرماتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اس کی ایک منفرد شخصیت کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، صحیح اور غلط کا وہ فرق پہچان لیتا ہے، اور جلد بازی سے وہ پرہیز کرتا ہے، جلد بازی سے وہ کام نہیں لیتا، تو سمجھ جائیے گا کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہنی میچورٹی عطا فرما رکھی ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کے سامنے گالم گلوچ کیا جا رہا ہے، بد اخلاقی سے پیش آیا جا رہا ہے، دوسرے اس کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے غصے کے اوپر قابو پانا سیکھ چکا ہے، احساسات کا یہ اپنے مؤثر طریقے سے جواب دینا سیکھ چکا ہے، اور دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا بھی سیکھ چکا ہے، تو سمجھ جائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جذباتی میچورٹی عطا فرما رکھی ہے کہ یہ اپنے جذبات کو بھی صحیح طور پر کام میں لا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایسے شخص کو آپ دیکھتے ہیں جو دوسروں کے سامنے انتہائی ادب سے پیش آتا ہے، اور اگر کوئی اس کے سامنے ایسی رائے آ کر رکھتا ہے جو اس کی رائے کے خلاف ہوتا ہے، تو اختلاف رائے کے وقت بھی یہ صفت برداشت سے کام لیتا ہے، تحمل سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اور چاہے جتنا بھی اختلاف ہو جائے تب بھی یہ بائیکاٹ کی طرف نہیں جاتا، رشتہ داری کو نبھاتا ہے، تعلقات کو نبھاتا ہے۔ تو سمجھ جائیے گا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماجی میچورٹی عطا فرما رکھی ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو دین اور دنیا کی حقیقت کو خوب جانتا ہے، شکر گزاری، عاجزی اور قربانی کے جذبات کے ساتھ یہ شخص لبریز ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اس کو بڑا توکل ہے، بھروسہ ہے، صبر کے ساتھ یہ زندگی گزارتا ہے، اور حق تعالی شانہ کی تکالیف پر روتا نہیں ہے، دھاڑے نہیں مارتا، بلکہ صبر اختیار کرتا ہے، تو سمجھ جائیے گا اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی میچورٹی بھی عطا فرما رکھی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ میچورٹی کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، میچورٹی کا تعلق ہمارے ذہن کے ساتھ بھی ہے، میچورٹی کا تعلق ہمارے جذبات کے ساتھ بھی ہے، سنجیدگی کا تعلق ہمارے سماج کے ساتھ بھی ہے، خاندان کے ساتھ بھی ہے، برادری کے ساتھ بھی ہے، فیملی کے ساتھ بھی ہے، اور اسی طریقے سے سنجیدگی کا تعلق ہماری روحانیت کے ساتھ بھی ہے۔ ہم اپنے اندر کیسے میچورٹی پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر 5 چیزیں ذکر کروں گا۔ اگر ان 5 چیزوں کو آپ اپنے جسم کے اوپر، اپنے مزاجوں کے اوپر، اپنے شعور میں، اپنے عقل میں، اپنے جذبات میں پیدا کر لیں گے تو یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی میچور بنا دے گا، اور اگر اسی چیز کی محنت آپ اپنی اولادوں میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی سنجیدہ بنائے گا، میچور بنائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنجیدہ بننا چاہتا ہے، میچور بننا چاہتا ہے، تو وہ انسان اپنے تجربات سے سیکھنا شروع کر دے، کیونکہ جو میچور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو ناکامی تسلیم نہیں کرتے، اپنی ناکامیوں سے سبق حاصل کیا کرتے ہیں۔
وہ اپنی ناکامی کو شکست تسلیم نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، ہر زخم ایک استاد ہوتا ہے اور ہر مشکل ان کے لیے سبق بن کر لوٹتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھا کرتے ہیں، اپنے تجربات سے سیکھا کرتے ہیں، اپنے مشاہدات سے سیکھا کرتے ہیں، اور آئندہ اس طریقے سے دوبارہ غلطی دہرانے کی ان کی جرت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلی غلطیوں سے کافی کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ دوسری وہ چیز کہ جس کی وجہ سے ایک انسان میچور بن سکتا ہے، وہ ہے احساس ذمہ داری۔ انسان اگر برادری کے اندر موجود ہے، خاندان کے اندر موجود ہے، کنبے قبیلے کے اندر موجود ہے، کہیں نوکری کر رہا ہے، اندرون ہے، بیرون ہے، کسی جگہ پر بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی ذمہ داری موجود ہے تو اس ذمہ داری کا احساس جس شخص کے اندر، یاد رکھیے گا، ذمہ داریوں کا احساس ہو، یعنی وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کام کو میں نے پورا کرنا ہے، وہ انسان ضرور میچور بنتا ہے۔ کیونکہ جس وقت وہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا بھی خوب احسن انداز میں سیکھتے ہیں۔ اور خود کو یاد رکھیے گا، قصوروار ٹھہرانا دوسروں کو الزام دینے سے زیادہ ہمت کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ چونکہ غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ایسے لوگ باہمت ہوتے ہیں۔ تو جب ایک انسان اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو میں نے احسن انداز میں پورا کرنا ہے، ایسا شخص میچور بنتا ہے۔ چیز کہ جس کی وجہ سے ایک انسان سنجیدہ بن سکتا ہے اور میچور بن سکتا ہے، وہ ہے بردباری اور صبر سے کام لینا۔ یاد رکھیے گا، غصہ، جلد بازی اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہ پانا اور ان چیزوں میں بہہ جانا، یہ ناپختگی کی علامت ہے۔ ایسا انسان مضبوط نہیں ہوتا، ایسا انسان کہیں کامیاب نہیں ہوتا جو غصے سے کام لے رہا ہوتا ہے، جو اپنے غصے پر کسی بھی طریقے سے قابو پانا نہ سیکھتا ہے نہ قابو پا سکتا ہے۔ جب انسان ہر رد عمل سے پہلے سوچنے لگے، کوئی اس کے سامنے عمل ہوا ہے اور اس کا رد عمل اس کے جسم سے، اس کے عقل سے، اس کے شعور سے، اس کے جذبات سے، اس کی زبان سے اس کا اظہار ہونا تھا، لیکن اپنے اس رد عمل سے پہلے یہ سوچنے لگے، تو سمجھ جائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میچور بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ منہ میں کوئی بھی بات آئی اور اس کا اظہار کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اور جو چیز بھی منہ میں آ رہی ہے اور بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے۔ ایسا انسان کبھی بھی میچور نہیں بنا کرتا۔ میچور وہی شخص بنا کرتا ہے جو اپنے اندر بردباری کو پیدا کر لیتا ہے، صبر کو پیدا کر لیتا ہے، جو اپنی طبیعتوں کے اندر، مزاجوں کے اندر نرمی کو پیدا کر لیتا ہے، غصے سے دور رہتا ہے اور اپنے غصے پر قابو پانا خوب احسن طریقے سے سیکھ چکا ہوتا ہے۔ ایسا انسان میچور بنتا ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کو ہم حاصل کر کے میچور بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی رائے کے خلاف کسی اور کی رائے ہمارے سامنے آ جائے، جس کو ہم اختلاف رائے کہتے ہیں، تو دوسرے کی رائے جو ہماری رائے کے خلاف ہوگی، اس کی رائے کا احترام کرنا، اس کی رائے کو وسعت ظرفی کے ساتھ سننا، اگرچہ اس کی رائے ہماری رائے کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا شخص کہ جس وقت دوسرے کی رائے کو بھی قبول کرے یا نہ کرے، یہ الگ ٹاپک ہے، یہ الگ عنوان ہے، لیکن دوسرے کی رائے کو سننا، سمجھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا اور اپنی رائے کو احسن انداز میں اس کے سامنے اس کی وضاحت کر دینا، یاد رکھیے گا، یہ ذہنی بلوغت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ایسا انسان میچور بنا کرتا ہے۔ جو اپنی من مانی کرتا ہو، ایسا انسان کبھی بھی میچور نہیں بنا کرتا۔ اور پانچویں وہ چیز کہ جس کو ہم اپنے جسموں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے شعور میں پیدا کر کے میچور بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے گا، جو میچور لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے لیے معذرت کرنا کوئی عیب شمار نہیں ہوتا۔ وہ معذرت کرنے سے، کسی سے معافی مانگنے سے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ ان کے لیے زبان سے اس بات کا اظہار کرنا کہ بھائی میں غلط تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس بات کے کہنے میں وہ شرم محسوس نہیں کرتے، وہ حیا محسوس نہیں کرتے۔ یہ ان کی کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، یہ ان کی ہمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اور ہم میچور بننا چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، یہ کہنے والے بن جائیں کبھی میری غلطی ہے، غلطی ہوگی، آئندہ انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ چیز جس وقت ہمارے اندر پیدا ہوگی تو یقین کیجئے آپ میچورٹی کے میدان میں آگے سے آگے چلتے جائیں گے۔
لیکن حقیقی میچورٹی انسان میں تب آتی ہے جب آپ دوسروں کے دکھ کو، ان کی تکلیفوں کو اور ان کے جذبات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی غرور کا شکار نہیں ہوا کرتے، ایسے لوگ اپنے عہدے یا علم کو بطور طاقت کے استعمال نہیں کیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مزاجوں کے اندر تو نرمی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، ان کی طبیعت کے اندر سادگی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ 5 چیزیں پیدا کر لیں تو ہم سارے کے سارے میچور بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے تجربات سے سیکھنے والے بن جائیں، اگر ہم اپنے اندر ذمہ داری کا احساس کو بیدار رکھیں، اگر ہم بردباری اور صفت صبر کے ساتھ جو ہے موصوف رہیں، اور اسی طریقے سے ہم دوسروں کی رائے کا بھی احترام کرنے والے بن جائیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں میچور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔